اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کے دوسرے رکوع کی پہلی آیا مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ یہ کتاب ریاض الصالحین جو حدیث کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کا ایک موضوع شروع کیا تھا توبہ کا، اس کی آخری چند احادیث رہ گئی تھی، پھر یہ باب مکمل ہو جائے گا اور اگلے جمعے کو انشاءاللہ استقبال رمضان والی حدیث وہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، تو میں نے چاہا اس باب کو مکمل کر دیا جائے، پھر جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ اگلا باب شروع کیا جائے گا۔ یہ چونکہ توبہ کا باب ہے اور توبہ کے متعلق ہی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، قرآن باب پہلے آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور اس کے بعد احادیث کی طرف آتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایسی توبہ کرو جو نصیحت والی ہو، یعنی نہ صرف یہ کہ تم خود اس توبہ پر قائم رہو بلکہ تمہاری توبہ کو دیکھ کر دوسرے گناہ گار جو ہیں وہ نصیحت حاصل کریں اور وہ تمہاری مثالیں دیں کہ فلاں بندہ بھائی اس نے توبہ کی ہے اور کمال کر دیا ہے، اس کی پہلی زندگی دیکھو، اب والی زندگی دیکھو، زمین و آسمان کا فرق ہے، اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا ہے۔ ہم اللہ کا کرم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو مال زیادہ مل جائے، جس کا کاروبار خوب چمک جائے، دنیا میں خوشحال ہو جائے، اور نماز پڑھے نہ پڑھے، نیکی کرے نہ کرے، گناہوں میں ڈوبا رہے، تو ہم کہتے ہیں اس بندے پر اللہ بڑا راضی ہے، یہ بڑا نصیب والا بندہ ہے۔ پہلے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب اپنا مکان ہے، اپنی گاڑی ہے، اپنا کاروبار ہے، اللہ بڑا راضی ہے اس پر۔ یہ سوچ جو ہے نا، یہ بہت پرانی ہے، اور یہ نہ صرف دنیا دارانہ سوچ ہے بلکہ کافرانہ سوچ بھی ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، سورہ قصص میں 20واں پارہ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، آخری سے پہلا رکوع ہے، سیکنڈ لاسٹ۔ قارون کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ وہ جب اپنے خزانوں اور اپنے لاؤ لشکر اور اپنی دولت کے انبار کے ساتھ اپنے مال سے باہر نکلتا تھا، تو جو دنیا دار لوگ ہوتے تھے وہ دیکھ کر کہتے تھے انہ لذو حظ عظیم، کتنے نصیب والا ہے یہ بندہ کہ اللہ بڑا راضی ہے اس پر۔ اور ایمان والے دیکھ کر کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے تمہارا برا ہو، نصیب والا یہ نہیں ہے۔ تم دولت کی چمک دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ دولت آ جائے تو بندہ نصیب والا بن جاتا ہے، نہیں، نصیب یہ نہیں ہوتے۔ نصیب کیا ہوتے ہیں؟ نصیب یہ ہیں کہ جس کو اللہ ایمان عطا فرما دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب اللہ پاک نے اس کو زمین میں دنسایا، اس کے خزانے سمیت، اس کے محل سمیت، تو پھر لوگوں کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے ہم اس کے ساتھ نہیں تھے، اگر ہم بھی اس کے ساتھ ہوتے تو آج ہمیں بھی زمین میں دنسا دیا جاتا۔ تو فرمایا اے والو توبہ کرو، اللہ کا یعنی توبہ کو میں نے رجوع کرنا ہوتا ہے،
توبتن نصوحا، معمولی توبہ نہ کرو اور عام سی توبہ نہیں، توبہ 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 توبہ۔ کئی بندے مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اذان کا جواب دے دیتے ہیں حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور مسجد کے پاس سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اذان کا جواب تھوڑا ہے۔ اذان کا صحیح جواب تو یہ ہے کہ اذان ہو تو مسجد میں آؤ، نماز کرو۔ تو توبہ تو یہ ہے کہ بندہ صرف زبان سے توبہ نہ کرے بلکہ دل سے توبہ کرے۔ جو یہ باتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں کہ توبہ کی جو شرائط ہیں، جس گناہ سے توبہ کی ہے وہ کبھی نہ کرے، پکا ارادہ کرے آندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، جو ہو چکا اس پر شرمندہ ہو، نادم ہو۔ اگر حقوق اللہ میں سے ہے تو وہ ادا کرے، نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ ادا کرے، کسی کے حق مارے ہیں، چوری کی، ڈاکہ مارا، رشوت لی تو ان کو ان کا مال واپس دے۔ یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ میں عسا قریب ہے ربکم کہ تمہارا رب جب تم توبہ کرو ان یکفر عنکم سیئاتکم، جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں اللہ سب معاف کر دے۔ اور صرف گناہ معاف ہی نہیں کرے، وَيُدْخِلَكُمْ تمہیں داخل کرے گا باغات میں تجری من تحتها الانہار، جن میں نہریں جاری ہیں۔ یوم، اس دن، وہ کوئی معمولی دن نہیں ہوگا۔ بندہ اگر کہیں کسی اوپری جگہ پہ چلا جائے نا، تو اکیلا ہو اور عدالت میں پیش ہونا ہو تو بندہ دیکھتا ہے کوئی میرا واقف کار مل جائے، کوئی جاننے والا مل جائے۔ اور وہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ تو جاننے والے بھی انجان بن جائیں گے، وہ تو جب اولاد بھی بھاگے گی، بیوی بچے ایک دوسرے کے دور بھاگ بھاگے گے، دوست احباب جو ہیں وہ صرف بھاگیں گے نہیں بلکہ دشمن ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہ دشمن ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کی باتیں کریں نا، ہمارے لوگ ان کو عادت پڑ گئی ہے، بس فضیلتیں بیان کرتے جاؤ، کرامتیں بیان کرتے جاؤ، معجزات بیان کرتے جاؤ، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور آخر میں لنگر تقسیم کر دو، چلو جی خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بھی سننے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ قرآن نے بیان کیا یہ ہو کر رہے گا۔ فرمایا وہ ایسا دن ہوگا لا یخزی اللہ النبی، سبحان اللہ، اللہ اپنے نبی کو اس دن شرمندہ نہیں کرے گا۔ یہ حضور پاک کو حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کتنی شان والے نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، وہ خود دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ قیامت والے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا، لا تخزنی، مجھے رسوا نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا۔ حضور پاک نے یہ دعا نہیں کی، اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ اس دن اپنے نبی کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ والذین آمنوا معہ، اور صرف نبی کی بات نہیں ہے، جو ان پر ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ شرمندہ نہیں کرے۔ ایمان لانے والے جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، یہ نبی کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ چونکہ میرے محبوب کے امتی ہیں، میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جہاں اللہ اپنے، کیونکہ ایمان والے رسوا ہوں گے تو حضور شرمندہ تو ہوں گے کہ میری امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی امت کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ یہ شرح عقائد ایک کتاب ہے، عقائد کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کی حاشیے میں لکھا ہوا ہے اور حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ساری کائنات کا حساب لے لے گا نا تو اللہ فرمائے گا اے فرشتو ایک نور کا کعبہ بناؤ، کعبہ بنایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو باری باری بلائے گا اس کعبے میں،
اور وہاں ان کا حساب دے گا۔ امتی کہیں گے یا اللہ پہلے ساری امتوں کے حساب جو ہیں وہ کھلے عام سب کے سامنے لیے گئے، ہمارے لیے قبہ کیوں بنایا گیا ہے، نور کا قبہ؟ اللہ کہے گا تمہاری بات نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی بات ہے، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے، اسی یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کی۔ اس دن پتہ چلے گا کہ حضور پاک کی کیا شان ہے، کہ جب حضور کی وجہ سے امت کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے تو پھر حضور پاک کی شان کیا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اللہ فرماتا ہے کہ اسی پر بس نہیں کی جائے گی، ان کے آگے بھی نور کے جلوے ہوں گے، ان کے دائیں بھی نور کے جلوے ہوں گے، اور اس نور کی روشنی میں وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ اس نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے، ہمیں بخش دے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ یہ تو ترجمہ تھا نا اس آیت کا۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ، توبۃ النصوحہ کے ضمن میں اللہ کے بندوں نے، بڑے بڑے بندے ہوئے ہیں اور ایسی ایسی توبہ کی ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کی توبہ کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ بغداد کے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسحاق صاحب نے ان کے دربار پہ حاضری دی ہے، مجھے بھی اللہ نے سعادت دی کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں ان کی توبہ کا ذکر کیا ہے۔ توبہ کیسے کی؟ ڈاکے مارتے، بہت مشہور ڈاکو تھے، جہاں رہتے تھے نا لوگوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا تھا کہ ادھر فضیل رہتا ہے، ادھر نہیں جانا۔ ایک دن ڈاکہ مارنے گئے تو ساتھ والے مکان میں کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، پھر اللہ پاک کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ مرنے سے پہلے ہماری توبہ کا بھی کوئی سبب بنا دے۔ اس نے قرآن پاک کی سورہ الحدید 27واں پارہ، سورت کا دوسرے رکوع کی ایک آیت ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جائیں؟ یہ اتنے جاندار الفاظ ہیں کہ اگر کوئی عربی سمجھنے والا ہو نا اور کوئی عبرت حاصل کرنے والا ہو تو جان نکل جاتی ہے۔ اسی وقت گرے یہ الفاظ، کیونکہ عربی جانتے تھے، گرے، اور جب ہوش آیا تو اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ پکڑو اپنا سامان، تم جو چاہو کرو، میں نے آج یہ کام چھوڑ دیا۔ ان کا تو ہمارا آقا سردار، اگر تو نے چھوڑ دیا ہے تو ہم اکیلے تو یہ کام نہیں کریں گے، ہماری تو اتنی پسری نہیں ہے، صرف اکیلا ہی نہ چھوڑ، ہمیں بھی یہ کام چھڑا دے۔ سب نے توبہ کی، پورے گروہ کو اللہ پاک نے ولی اللہ بنا دیا۔ حضرت فضیل کے بارے میں آتا ہے کہ جس کی چوری کی، ڈاکہ مارا، جس کا نقصان کیا، ان کے گھروں میں جاتے تھے، کنیاں کھڑکاتے تھے، تیرا میں نے اتنا نقصان کیا، یہ لے، تیرا یہ نقصان کیا، مجھے معافی دے دے، تیری یہ عزت نفس مجروح کی ہے، تو مجھے معافی دے دے۔ ایک یہودی تھا تو وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ فضیل جس سے ساری دنیا ڈرتی تھی، یہ لوگوں سے معافی مانگ رہا ہے۔ اس نے آزمانے کے لیے کہ سچی توبہ کی ہے کہ ایسے ہی دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کا بھی کوئی نقصان کیا تھا، آپ نے اس کے گھر گئے، اس کو کہا تھا
تیرا نقصان کیا تھا، یہ تیرا نقصان ہے، مجھے معافی دے دے۔ اس نے کہا معافی نہیں ملے گی، معافی کی تھی کسی بات پر ملے گی، ایک شرط ہے میری۔ کیا شرط ہے؟ یہ جو ٹیلا ہے نا ریت کا، وہ پہاڑ بنا ہوا تھا ریت کا، اس سارے ٹیلے کو اٹھا اور یہاں سے اٹھا کر ادھر رکھ دے۔ آپ نے بیلچا لیا ساتھ، توڑا یا برتن لیا، شروع ہو گئے، سارا دن لگے رہے، اور جب رات ہوئی تو بندہ تھک جاتا ہے، پھر ظاہر بات ہے جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے یا اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، جتنی تو نے مجھے طاقت عطا کی ہے میں نے وہ استعمال کر لی ہے، اب یہ اتنا ریت کا پہاڑ ہے تو تیرا کمزور بندہ یہ کیسے اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا پیچھے ہٹ جا۔ اللہ نے ایسی ہوا بھیجی، وہ ٹیلا سارا ریت کا جو ہے نا وہاں سے اٹھا کر ہوا نے ادھر پھینک دیا۔ حدیث پاک سن لی، کیونکہ یہ باب مکمل کرنا ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے نا یہ ایک عورت کی توبہ کے بارے میں ہے۔ اس عورت سے گناہ ہو گیا، وہ حضور کا پاک کی بارگاہ میں خود آئی۔ یہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت تھی، تو حضور پاک کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کر لیا ہے تو آپ مجھے رجم کریں۔ شادی شدہ مرد عورت ہو تو ایسا گناہ کر لے تو پتھر مار مار کے رجم کیا جاتا ہے۔ یہ پوری امت کا عقیدہ ہے، سوائے غامدی صاحب کے اور پرویز کے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، باقی پوری امت کا 1400 سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ اور یہ حضور پاک کے دور میں ایک ہی واقعہ ہوا ہے، کیونکہ بدکاری کے جو نصاب شہادت ہے نا وہ اتنا مشکل ہے کہ پوری تاریخ میں کبھی وہ نصاب پورا ہی نہیں ہو۔ ظاہر بات ہے یہ کام بندہ کھل مکھلا تھوڑا کرتا ہے لوگوں کے سامنے، 4 گواہ، پھر ایسی ایسی شرطیں ہیں کہ آپ حیران ہوں گے۔ اور یہ بھی اعتراف ہے جرم کے طور پر یہ ہوا تھا کہ ملزم نے خود اقرار کیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ حضور نے کئی بار پوچھا بھی یہ کیا ہوگا، ایسا کیا ہوگا، ایسا مرد سے پوچھا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاملہ عورت حاملہ ہو گئی تھی تو کہا یا رسول اللہ اصبت حدًا، میں نے گناہ کر لیا ہے۔ یہ بھی خوف خدا کی علامت تھی۔ آج کل تو بڑے بڑے گناہ کر کے ٹکار بھی نہیں مارتے، عزم کر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ تھی کہ اگر ایسی بات ہو جاتی تو جب تک معاف نہیں کروا لیتے تھے ان کو سکون نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے تھے اگلی سزا ہم نہیں بھگت سکتے، اسی دنیا کے اوپر ہمارا صفایا ہو جاتا۔ نبی پاک نے اس کے ولی کو بلایا اور فرمایا کہ اس کو اچھے طریقے سے نا اس کو حفاظت کر، اس کو کھانے پینے کے لیے دے، کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو گناہ تو اس نے کیا، تو بچے کا کیا قصور ہے؟ اور جب وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کو میرے پاس لے کے آنا۔ چنانچہ جب بچہ پیدا ہو گیا، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ اٹھا کر حضور پاک کی بارگاہ میں لایا تو حضور میں اب یہ دودھ پیتا ہے، جب دودھ پی لے گا مدت پوری ہو جائے گی پھر لے کر آئی، یا رسول اللہ اب یہ دودھ پی چکا ہے، مدت پوری ہوگی، میں اب یہ کھانا کھانا سے شروع نہیں کیا۔ یعنی حضور اور دین اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ضروری سزا دی جائے۔ وہ بندہ جب آیا تھا نا تو اس نے فرمایا کہ اس کو ذرا دیکھو اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ نہیں کیا ہوا یا رسول اللہ۔ میں کیا کہتے ہو یا رسول اللہ؟ میں نے یہ کیا۔ میں ہاتھ لگایا ہوگا؟ نہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے۔ بوس و کنار کیا ہوگا؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے یہ کیا۔ پھر حضور نے واضح لفظوں میں کہا تو نے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کیا ہے۔ پھر اس کو جب رجم کیا گیا تو پتھر مار رہے تھے تو ایک بندے نے وہ اونٹ کی گل پر ران کی ہڈی تھی وہ ماری تو وہ بھاگنے لگا، تو پکڑ کے اس کو سزا تو دینی تھی، حضور پاک کا حکم تھا، لیکن حضور کو پتہ چلا نا کہ وہ ایک بار بھاگنے لگا تھا تو حضور نے کہا تم نے اس کو بھاگنے کیوں نہیں دیا؟ بھاگ جاتا، ہو سکتا ہے وہ اپنے اقرار سے پھر کیا ہو۔
اور پھر کسی نے بات کی کہ یا رسول اللہ کیسا بندہ تھا، اس نے کتنا بڑا جرم کیا، اس کو سزا ملی، خبردار ایسی بات نہ کرنا، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کو اگر پورے مدینے میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، اس نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ جب گناہ گار خود اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دے اور زیادہ دم نفس ہی اور اپنے جان اور اپنے نفس کی خود قربانی دے دے تو اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت کے بارے میں جب یہ آئی تو حضور نے حکم دیا، رجم کیا گیا۔ ثم صلی علیہا، پھر حضور نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی، خود، یہ نہیں کہا کہ اس نے یہ جرم کیا تھا تو فقال اللہ عمر، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ تصلی علیہا وقد زنت، آپ خود اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں حالانکہ اس نے تو بدکاری کی ہے۔ قال، حضور نے لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، اے عمر تجھے کیا پتا ہے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 گناہ گاروں کے درمیان اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ 70 کے 70 کو معاف کر دے۔ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ، فرمایا کوئی ایسی عورت تو نے دیکھی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو خود سزا کے لیے پیش کر دیا؟ اس نے تو اپنے خون کی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ دوسری حدیث میں یہ ہے، اس میں بھی توبہ کا ذکر ہے۔ حضور نے فرمایا اگر آدم کی اولاد کے لیے کسی انسان کے لیے سونے کی بھری وادی ہو تو وہ پسند کرتا ہے کہ دو ہو جائیں، وادی پوری وادی سونے کی بھری ہو تو بندہ اتنا لالچی ہے، اتنا حریص ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک اور ہو جائے۔ بندے کا وہ حدیث کل صبح درس میں بیان کی تھی کہ ما قل و کفا خیر مما اکثر و الہا، تھوڑا ہو اور بندہ اس کو کافی سمجھے کہ یا اللہ جتنا تو نے دیا ہے بس ٹھیک ہے، شکر ہے تیرا، یہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کا ذکر کر کے یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو مال اولاد کے پیچھے پڑ کے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا تو اصل میں وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ یہ دنیا کے کاروبار کا نقصان جو ہے یہ اصل نقصان نہیں ہے، اصل نقصان یہ ہے کہ بندہ آخرت کا نقصان کر بیٹھے۔ بڑے بڑے نازک مزاج والے لوگ، ہاں جی آپ 4 نمازیں مسجد میں پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کی نہیں پڑھتے مسجد میں۔ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا یعنی یہ باتیں کرتا ہوئے ڈر لگتا ہے، سچی پوچھو تو فلانا بندہ وضو کرتا ہے وہ بڑا کھنگدا ہے تو میں اس واسطے عشاء کے ٹائم مسجد نہیں آتا، کہتا مجھے نہیں، یہ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، صحیح بات کر رہا ہوں۔ وہ بندہ بھی یاد پتہ ہے اور جو بندہ جس کے بندے کے بارے میں کہہ رہا تھا وہ بھی مجھے پتہ ہے، دونوں نمازی پکے نمازی، لیکن عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ جی عشاء کے ٹائم بڑی کھانسی لیتا ہے تو اس لیے میں مسجد میں نہیں آتا۔ سبحان اللہ، یہ بڑا معقول عذر ہے نماز چھوڑنے کا۔ مجھے نیند آ جاتی ہے اس لیے میں عشاء سے پہلے، ساڈے استاد کہتے سی وے لڑا ہڈ راما، جی اللہ نے پوچھا قیامت دے دن کہ میرا نبی ساری رات مصلی تے کھڑا ہو کے اپنے پیر سجا لینا سی اور پیراں چوں پانی نکلنا شروع ہو جاتا سی تے تو اینا نواب صاحب ہو گیا کہ تو نیند آ گئی ہے اور تینوں بہانہ مل گیا نماز نہ پڑھنا۔ اس دن آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری، جس دن کیا سرور عالم اے نہیں امت میری۔ لن یملا فاہ الا التراب،
سونے کی بھری وادی، 2 وادیاں، 10 وادیاں، 20 وادیاں، یہ اس کے پیٹ کو نہیں بھرتی، اس کے منہ کو بھرتی ہے تو مٹی بھرتی ہے۔ آگے توبہ کریں، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اللہ توبہ اسی کی قبول کرتا ہے جس کی نیت ہو توبہ کرنے کی۔ ہاں، اللہ بلا بلا کے نہیں کہے گا آ جاؤ توبہ کر لو میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ ہاں، اگر تجھے کوئی پرواہ نہیں تو وہ تو بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے، وہ اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اس نے آپ کو رمضان عطا کیا ہے، شب برات عطا کی ہے، لیلۃ القدر عطا کی ہے، کہ ایک ایک رات کی عبادت کو ہزار ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ پھر بھی اگر تیری آنکھیں نہیں کھلتی اور تو بیدار نہیں ہوتا، اللہ مت جا دفعہ ہو، مجھے کسی کی کیا پرواہ، میں تو بے نیاز ہوں، میں نے تو تو کیا چیز ہے؟ بڑے بڑے فرعونوں کو، بڑے بڑے قارونوں کو، بڑے بڑے شدادوں کو میں نے ایسا سبق سکھایا ہے کہ مرتے وقت وہ بھی کہنے لگے کہ یا اللہ اب ہم تجھے مانتے ہیں، اب ہمیں معاف کر دے۔ میں اب معافی کا ٹائم گزر گیا، معافی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ آخری حدیث، اللہ اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے ان 2 بندوں پر کہ ایک نے قتل کیا ہے دوسرے کو اور دونوں جنت میں جا رہے ہوتے ہیں۔ قتل کرنے والا بھی جنت میں جا رہا ہے اور جس کو قتل کیا وہ بھی جنت میں جا رہا ہے۔ کیسے؟ اس نے اس کو قتل کیا، وہ تو جنتی ہو گیا نا، ناحق کسی کو قتل کرنا یہ شہادت کا درجہ ہے۔ پھر اس نے ایسی سچی توبہ کی، قصاص ادا کر دیا، یا دیت جو کچھ بھی ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی جنت عطا فرما دی۔ تو حضور نے فرمایا یضحک اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ ہنستا ہے اپنی شان کے مطابق کہ دیکھو میری رحمت، جو قتل کرنے والا ہے وہ بھی جنت میں جا رہا ہے اور جو قتل ہونے والا ہے وہ بھی جنت کے اندر جا رہا ہے۔ جے میں ویکھاں عملاں ولوں کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولوں بلے بلے بلے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔